ذرا سوچئے، زندگی یہ کتنی بڑی کتنی پیچیدہ چیز ہے نا؟ اربوں جاندار، ہر ایک اپنی دنیا میں مگن۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنسدان اس سب کو سمجھتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس حیران انگیز دنیا کو سمجھنے کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے بڑے بڑے ذہنوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ ہم زمین پر موجود اس تمام زندگی کو سمجھنا شروع کیسے کریں؟ مطلب اتنی بڑی پہیلی کو سلجھانے کے لیے ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا، ہے نا؟ ہمیں ایک طرح کے نقشے کی ضرورت ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکے۔ اور جانتے ہیں وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ خود بائیولوجی ہے۔ حیاتیات کی جو شاخیں ہیں نا، وہ سمجھیں اس نقشے کے الگ الگ علاقے ہیں۔ ہر شاخ زندگی کی دنیا کا ایک مختلف حصہ دکھاتی ہے۔ ہر ایک ہمیں ایک نیا زاویہ دیتی ہے، ایک نیا لینز دیتی ہے، جس سے ہم زندگی کی پوری تصویر کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں۔ ہم اس نقشے کو ایکسپلور کریں گے ایک ایک کر کے۔ ہم سب سے بڑے پیمانے سے یعنی بگ پکچر سے شروع کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ زندگی کی گہرائیوں میں اترتے جائیں گے۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ وہ دنیا جو بالکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے ارد گرد، وہ دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ماحولیاتی نظام کی، یعنی ہمارے ایکو سسٹمز کی۔ دیکھیں، ایکولوجی یا ماحولیات ہمیں زندگی کی بگ پکچر دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک جنگل کا چھوٹا سا پودا بھی پورے ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے، یا کیسے دریا سے ایک مچھلی کے غائب ہونے سے پوری فوڈ چین ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ سب ایک جال کی طرح ہے۔ ہر چیز، ہر جاندار ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہم نے پورے ماحول کو تو دیکھ لیا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کیمرے کو تھوڑا زوم ان کرتے ہیں اور ان کرداروں پر فوکس کرتے ہیں جو اس سٹیج پر اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ پودے اور جانور۔ تو یہاں ہمارے سامنے بائیولوجی کے دو بہت بڑے ستون ہیں۔ ایک طرف ہے نباتیات یعنی باٹنی، جو ہمیں پودوں کی اس خاموش لیکن بہت طاقتور دنیا کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری طرف ہے حیوانیات یعنی زوالوجی، جو ہمیں جانوروں کی اس حیرت انگیز دنیا میں لے جاتی ہے۔ ہر جانور کی اپنی الگ کہانی، اپنا الگ انداز۔ ٹھیک ہے، ہم نے باہر سے تو دیکھ لیا کہ یہ جاندار کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، لیکن اصل کہانی، اصل جادو تو ان کے اندر چھپا ہے نا؟ تو چلیں اب ذرا پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ہر جاندار، چاہے وہ پودا ہو یا جانور، اس کے اندر ایک طرح کا خفیہ کوڈ چھپا ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کا ڈی این اے۔ یہ سمجھے زندگی کا بلو پرنٹ ہے، ایک ایسی کتاب جس میں سب ہدایات لکھی ہیں، اور یہی کتاب نسل در نسل آگے منتقل ہوتی ہے۔ جینیٹکس یعنی علم وراثت ہمیں اسی کوڈ کو پڑھنا اور سمجھنا سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ دونوں شعبے آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جینیٹکس ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ ہدایات کا پورا سیٹ فراہم کرتا ہے، اور پھر فزیولوجی ہمیں دکھاتی ہے کہ جسم کیسے ان ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو فزیولوجی ہمیں زندگی کی اس چلتی پھرتی مشین کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دل کی ہر دھڑکن، ہر ایک سانس، یہاں تک کہ ہر سوچ، یہ سب اسی جینیٹک بلو پرنٹ کو فالو کر رہی ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ یہ بالکل ایک زبردست آرکیسٹرا کی طرح ہے، جہاں ہر عضو اپنا اپنا پارٹ بالکل پرفیکٹ طریقے سے پلے کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارا سفر اب ایک اور بھی گہری سطح پر جا رہا ہے۔ اب ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن زندگی کے لیے شاید سب سے زیادہ اہم وہی ہے۔ چلیں اس نادیدہ کائنات میں قدم رکھتے ہیں۔ ایک حیرت کی بات بتاؤں، اس سیارے پر زندگی کی کہانی میں جو سب سے بڑے کھلاڑی ہیں نا، وہ اکثر ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ جی ہاں، یہ مائکرو آرگنزمز کی دنیا ہے جو ہماری نظروں سے تو پوشیدہ ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ہر جگہ موجود ہے۔ مائکرو بائیولوجی ہمیں انہی چھوٹے چھوٹے خوردبینی جانداروں کی دنیا کی سیر کراتی ہے۔ یہ بیکٹیریا، وائرس، فنجائی، یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ مطلب یہ ہمیں بیمار بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہی ہیں جو ہمارے سیارے کو صاف رکھنے اور ہمیں زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں زندگی کے بالکل بنیادی لیول پر۔ سمجھیں کہ یہ زندگی کا انجن روم ہے۔
بائیوکیمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ سیلز کے اندر اصل میں کیا ہو رہا ہے، وہ کون سی کیمیکل فیکٹریاں ہیں جو ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں توانائی بنتی ہے، ہدایات پر عمل ہوتا ہے، اور جہاں زندگی کا اصل جادو حقیقت بنتا ہے۔ تو ہم نے اس نقشے کے الگ الگ علاقوں کی سیر تو کر لی، اب وقت ہے کہ ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں، زوم آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ سارے ٹکڑے مل کر زندگی کی کتنی شاندار تصویر بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ ہم نے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم سے شروع کیا تھا اور سفر کرتے کرتے مالیکیولز کی دنیا تک پہنچ گئے۔ ہر سطح، ہر لیول پچھلے لیول پر ہی بنتا ہے۔ یہ بالکل زندگی کی ایک سیڑھی کی طرح ہے جس کا ہر قدم، ہر سٹیپ بہت اہم ہے۔ اور یہی اس پورے سفر کا سب سے بڑا سبق ہے کہ بائیولوجی کی یہ ساری شاخیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی کہانی کے مختلف چیپٹرز ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اگر ہمیں ایک جنگل کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے درختوں، جانوروں، ان کے اندر موجود جینز اور یہاں تک کہ ان کے مالیکیولز کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو بائیولوجی کا یہ نقشہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ پھیلتا رہتا ہے۔ ہر نئی دریافت ایک نیا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے ہم وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا اگلا بڑا راز کیا ہوگا جسے انسان دریافت کرے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، برانچز آف بائیولوجی۔ امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ بائیولوجی کتنا وائڈ اور انٹرسٹنگ فیلڈ ہے۔ مزید سائنس کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو۔